بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنات کس عورت سے ہم بستری کرتے ہیں؟ پیارے عزیز دوستو، آپ اس ویڈیو میں وہ 5 قسم کی عورتیں کون سی ہیں جن کے ساتھ جنات جنا کرنا پسند کرتے ہیں، اور جادو جنات اگر آپ کے شریر پر اثر کرے تو کیا کرنا چاہیے؟ پیارے دوستو، 5 قسم کی عورتوں پر جنات عاشق ہو جاتے ہیں اور پھر بعد میں ان سے ہم بستری کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ جنات کئی قسم کے ہوتے ہیں، لیکن ان میں ایک قسم ایسی بھی ہوتی ہے جو انسان کے جسم پر قابض ہو جاتے ہیں، یعنی کہ قبضہ جما لیتے ہیں، اور اسی قسم کو ہمارے معاشرے میں عاشق جن کہا جاتا ہے۔ یہ جنات جادو سے بھی حاوی کیے جاتے ہیں، یہ خود کو انسانوں پر حاوی ہو جاتے ہیں۔ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ ان میں 90% عورتیں شکار ہوتی ہیں۔ پیارے دوستو، ایسی باتیں زیادہ تر سننے کو ملتی ہے کہ جنات ہمارے ارد گرد موجود ہیں جو عورتوں اور مردوں پر عاشق ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ سب ہوتا ہے جو انسان عشق و محبت میں کرتے ہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ جنات میں بھی عورتیں اور مرد، بچے اور بوڑھے سبھی ہوتے ہیں۔ جس طرح کے انسانوں میں ہوتے ہیں اسی طرح جنات میں بھی ہوتے ہیں۔ جنات عورتوں پر مردوں کی نسبت بہت جلد قابض ہو جاتے ہیں اور ان پر عاشق ہو جاتے ہیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ عورتوں پر جنات آسانی سے کیوں قابض ہو جاتے ہیں، اور عورتوں سے جنات ہم بستری کیسے کرتے ہیں؟ ناظرین، ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا۔ پیارے دوستو، تو چلیے جانتے ہیں کہ عورتوں پر جنات کے اثرات زیادہ کیوں ہوتے ہیں، یعنی جنات عورتوں پر جلدی قابض کیوں ہو جاتے ہیں۔ تو یاد رہے کہ عورتیں مردوں کی نسبت زیادہ کمزور عقیدہ رکھتی ہے، وہ کم پڑھی لکھی ہوتی ہے اور سنی سنائی باتوں پر بہت جلد یقین کر لیتی ہے، اور ہر بات کو اپنے دماغ پر سوار کر لیتی ہے۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ جنات آسانی سے عورتوں پر حاوی ہو جاتے ہیں اور ان پر قابض اور عاشق ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کی ایک وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ عورتیں وہم پرست ہوتی ہیں، اور مردوں کے مقابلے میں عورتوں میں یہ بیماری زیادہ پائی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ایک وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے عورتیں مردوں کے مقابلے میں بزدل اور کمزور دل ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جنات آسانی کے ساتھ عورتوں پر حاوی ہو جاتے ہیں۔ پیارے دوستو، یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ ایسی عورتیں جو اپنے بالوں کی حفاظت نہیں کرتی اور پردہ نہیں کرتی، ایسی عورتوں کو بھی جنات زیادہ تنگ کرتے ہیں۔ جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہوا ہے کہ جنات کی بہت سی قسم ہیں، لیکن ان میں ایک قسم ایسی بھی ہے جو انسان کے جسم پر قابض ہو جاتی ہے۔ اور یاد رہے کہ زیادہ تر جنات کو جادو کے ذریعے سے انسان پر قابض کیا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ انسان کے جسم پر جنات قابض ہونے کی وجہ نمازوں کی پابندی نہ کرنا ہے اور بے پردگی کرنا ہے۔ اس کے علاوہ گانے بجانے سننا اور دعاؤں کا اہتمام نہ کرنا، زیادہ تر برہنہ حالت میں رہنا بھی اس کی ایک بڑی وجہ ہے۔ یعنی کہ گھر کی چھت پر بال کھول کر بیٹھنے والی عورتوں پر بھی جنات بہت جلد حاوی ہو جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے جنات جن عورتوں پر قابض ہوتے ہیں وہ عورتوں کے ساتھ ہم بستری بھی کرتے ہیں، اور ایسی عورتیں اکثر خود سے جنا ہوتے ہوئے دیکھتی ہے، قریبی رشتہ داروں کی شکل میں، یا پھر کبھی
شوہر کی شکل میں اور کبھی کبھار غیر مرد کے ساتھ جنا دیکھتی ہے۔ ایسی عورتوں کے جسم پر نیلے رنگ کے نشان پڑ جاتے ہیں، کبھی جسم کے اوپر ناخنوں کے نشانات پائے جاتے ہیں، اور کچھ عورتوں کو محسوس ہوتا ہے کہ ان کو کوئی چھو رہا ہے، کچھ کو لگتا ہے دن کو یا رات کو لیٹتے ہوئے ان کو کوئی پکڑ لیتا ہے یا وہ خود کو چھڑوا نہیں سکتی۔ یہ سب اس قسم کے جنات کے اثرات ہوتے ہیں جن کو عاشق جن کہا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، جادو سے قابض کرائے گئے جنات بھی بہت سی نشانیاں ہوتی ہیں جو انسان محسوس کرتا ہے۔ اگر آپ اپنے اندر یہ نشانیاں محسوس کریں تو آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ آپ پر جادو کروایا گیا ہے، یا آپ پر جنات کا اثر ہے، یا کوئی جن آپ پر قابض ہے۔ آپ کو یہ نشانیاں بھی بتائے گا، لیکن پہلے آپ کو ان 5 عورتوں کے بارے میں بتاتے ہیں جن پر جنات عاشق ہو جاتے ہیں۔ نمبر 1، چھپ کر کھلے بال لے کر زیادہ دیر تک بیٹھنے والی عورتیں۔ نمبر 2، بے پردہ کرنے والی عورتیں۔ نمبر 3، گانے باجے سننے والی عورتیں۔ نمبر 4، خوشبو زیادہ لگانے والی عورتیں۔ نمبر 5، زیادہ تر برہنہ حالت میں رہنے والی عورتیں۔ پیارے دوستو، یہ وہ 5 قسم کی عورتیں ہیں جن پر جنات عاشق اور قابض ہو جاتے ہیں۔ چلیے اب آپ کو وہ نشانیاں بتاتے ہیں جو جنات یا جادو کی شکل میں محسوس کی جاتی ہے۔ یاد رہے، جادو شروع ہونے کے چند مخصوص نشانیاں ہیں، جن میں سب سے پہلے آپ کے کندھوں میں درد محسوس ہونا یا کندھوں پر بوجھ محسوس ہونا شروع ہوتا ہے۔ یہ درد زیادہ تر کندھوں کے دائیں طرف سے لے کر گردن کے آدھے حصے تک موجود رہتا ہے، لیکن بعض لوگوں میں یہ درد ان کے بائیں کندھے سے لے کر ان کی آدھی گردن تک موجود رہتا ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ جب بھی آپ اپنا میڈیکل چیک اپ کرائیں تو آپ کی رپورٹ بالکل نارمل آتی ہے، اور اسی درد کے ساتھ ساتھ ڈراونے یا برے خواب آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یعنی کہ جب آپ سوئے ہوئے ہو تو آپ کو ایسا محسوس ہو کہ آپ اونچائی سے گر رہے ہیں، یا آپ کو ایسا محسوس ہو کہ جانور آپ کا پیچھا کر رہا ہے، یا آپ اپنے آپ کو خواب میں بہت زیادہ کمزور اور لاچار یا گوشت کی خوشبو دیکھے، یا خواب میں بالکل سنسان جگہ دیکھنا شروع کر دے، یا خواب میں کوئی چیز کھانا محسوس کرے، تو یاد رہے یہ جادو شروع ہونے کی علامت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دن میں اچانک سے آپ کو اپنا نام سنائی دے، یا اچانک سے سائے نظر آنے لگے۔ اگر آپ دوبارہ اس طرف دیکھیں تو آپ کو محسوس ہونا کہ وہ آپ کا وہم تھا، تو یاد رکھیں یہ بھی جادو شروع ہونے کی علامت ہے۔ پیارے دوستو، اس کے علاوہ بھی جادو کی بہت ساری نشانیاں ہیں، جن میں کپڑوں کا کٹ جانا، یعنی آپ نے کپڑے بالکل نئے یا الماری میں دھو کر بالکل صحیح سلامت رکھے ہوں، اور جب آپ الماری سے وہ کپڑے نکالیں اور ان پر کٹ لگ چکا ہو، اور وہ کٹ اس طرح کا ہو جیسے کینچی یا بلیڈ کی مدد سے کاٹا ہو۔ قیمتی چیزیں یا آپ کی روز مرہ کی چیزیں چوری ہو جانا، جیسے آپ کا کنگھا، آپ کا ٹوتھ برش، یا کوئی بھی ایسی چیز جو آپ پہنتے ہوں، آپ کی جویلری یا آپ کی گھڑی، یا کوئی بھی ایسی چیز چوری ہو جانا۔ سینے پر بہت
زیادہ گھٹن محسوس ہونا اور پھر گھٹن خصوصی طور پر عصر کی نماز سے لے کر آدھی رات تک رہنا، عورتوں کا حمل میں بچہ ختم ہو جانا یا بچہ ہونا ہی نہیں، جبکہ شوہر اور بیوی کی رپورٹ بالکل کلیئر ہو، اور اگر بچہ ہو بھی جائے تو 30 سے 40 دن کے اندر پیلے رنگ کے دست کرتے ہوئے مر جانا، اور جب وہ بچہ مر جائے اس کا رنگ جامنی پڑ جانا، سر، کندھے، سینے، کمر میں بہت زیادہ درد اور بوجھ محسوس کرنا، نماز، اذان، قرآن سے کراہت محسوس کرنا اور اس سے دور بھاگنا، شوہر اور بیوی کے ایک دم لڑائی جھگڑے شروع ہو جانا اور بات طلاق تک پہنچ جانا، جسم پر بال نظر آنا اور بال آپ کے نہ ہو، منہ یا جسم کے کسی بھی حصے سے بہت زیادہ بدبو آنا، سوئی یا کسی تیز چیز کا چبھنا یا لگنا محسوس ہونا۔ دوستو یاد رکھیں، جب بھی آپ کو ایسا محسوس ہو اور بتلائی گئی نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں آپ پر ظاہر ہو تو آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ آپ کے اوپر جنات کا یا جادو کا اثر ہو چکا ہے، اور آپ کو چاہیے کہ فوراً ہی اپنے جادو کا علاج شروع کر دیں، اور علاج کے لیے کبھی بھی جعلی پیروں اور عاملوں کے پاس نہ جائیں، وہ آپ کو مزید لوٹیں گے، جیسا کہ آئے دن لوگوں کی کہانیاں اخباروں میں سامنے آتی رہتی ہے۔ یاد رکھیے، اس دنیا میں اچھے اور برے عامل دونوں موجود ہیں، تو کوشش کریں صرف اسی عامل کے پاس جائیں جو اللہ اور اس کے رسول کے خاطر ان پر ایمان رکھتا ہو، قرآن اور حدیث سے آپ کا علاج کرے۔ اور جادو جنات کی حفاظت کے لیے چاہیے کہ نماز کی پابندی کی جائے، قرآن کی تلاوت کی جائے، جو عامل حقیقی عامل ہوگا اور صحیح علاج کرے گا وہ خود آپ کو قرآن کے وظائف بتلائے گا، جن کی مدد سے آپ بہت جلد جادو اور جنات سے نجات پا لیں گے۔ یاد رکھیں، جب بھی آپ کو مجبوراً نشانیاں اور علامات نظر آئے تو اپنا جلد سے جلد علاج کرانا شروع کر دیں، کیونکہ جادو کا علاج جتنی جلدی آپ شروع کریں گے تو جادو اتنا ہی جلد ختم ہوگا اور آپ کو جنات سے نجات مل جائے گی۔ یاد رہے کہ جنات نکالنے کے نام پر بڑے بڑے فراڈ ہوتے ہیں، اس فراڈ سے خود کو بچا کر رکھے، صبح شام چاروں کل پڑھنا لازمی کر لے، انشاءاللہ ہر قسم کے شر سے حفاظت ہوگی۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو آگے شیئر کر دیں اور ایک لائک ضرور کریں۔ ملتے ہیں ایسے ہی سچے اور اچھے ویڈیو کے ساتھ۔